اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ سامعین محترم، احادیث قدسیہ کا یہ سلسلہ جو آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو بہت شدت سے انتظار بھی رہتا ہے کہ اگلی بار کون سی حدیث قدسی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں، اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، مغفرت طلبی۔ آج کا یہ عنوان ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث کا نمبر ہے 2534۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں سے جو احادیث قدسیہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، سب میں اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، اس کا غفور الرحیم ہونا ہے، وہ کتنا کھل کے سامنے آیا ہے، اور یقین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے سے، پہلی بات کہ اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی، ثابت ہوا کہ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور پر امید رہیں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، ہم اسے کہتے رہیں تو اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ نہ کہنا، یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، میرے گناہ تو آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کہتا پھر بھی تو کہے گا کہ اللہ میرے ربا مجھے معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ آگے چل کے پھر فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ زمین کے برابر بھی اگر انسان گناہ کر لے، اتنے زیادہ گناہ، لیکن اگر اس نے رب کو وحدہ لا شریک مانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس انسان نے شرک نہیں کیا، تو وہ جتنا بھی گناہ گار ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ بڑا پیارا ہے، بڑا مہربان ہے میرے سامعین محترم۔ اسے پتا ہے کہ یہ میرے گناہ گار بندے کہاں جائیں گے میرے سوا۔ میرے اچھے سامعین، میں تو کبھی سوچا کرتی ہوں، اللہ سے کہتی ہوں، اللہ گناہ گاروں کا بھی تو ہی رب ہے نا، ہم گناہ گار پھر کہاں جائیں؟ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو تیرے سوا تو کوئی ہی رب نہیں۔ میرے رب معاف کر دے، بڑے گناہ گار ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور بار بار توڑ دیتے ہیں، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں میرے رب، لیکن تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو معاف کر دے، رحم کر دے،
اور میرے بہت محترم سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو ہمیں اوتھینٹسٹی پتہ چل گئی، ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ایک بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے، اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ کریم سے ہم وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے اے میرے رب، میری امت کے تمام ظاہر پوشیدہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ میرے اچھے سامعین، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دعا ضرور مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کے لیے بھی، کہ یا اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔